بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں شمشاد مانگٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جی جناب طاہر عالم خان صاحب. ناظرین، عمران خان کی جو سیاست ہے، جب وہ 2014 میں ان کا دھرنا چل رہا تھا تو طاہر عالم خان صاحب اس وقت اسلام آباد کے آئی جی تھے، تو ان کو یہاں پہ کئی مشکلات تھیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آج پھر عمران خان کے ریلیوں کے حوالے سے گھراؤ جلاؤ شیلنگ سب کچھ چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. طاہر عالم خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل اچانک فضا میں ایک تبدیلی آئی. اسلام آباد کا جو عدالت ہے انہوں نے بھی ان کا معطل کر دیا تھا وہ جو وارنٹ گرفتاری. پھر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو جو جتنے بھی مقدمات تھے اس میں ان کی حفاظتی ضمانت دے دی تھی. لیکن آج صبح کل وہاں پہ عدالت میں انہوں نے کہا تھا آئی جی پنجاب نے کہ جی ہمارا تفتیشی جائے گا، وہ بیان ریکارڈ کرے گا، لیکن پھر کرینوں کے ساتھ آج چڑھائی ہوئی ہے زمان پارک میں. یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا پولیس سر جی اوور سٹیپنگ کر رہی ہے یا پھر عمران خان نے ہی اوور سٹیپنگ کی ہے؟ میرا خیال ہے پولیس اور ایڈمنسٹریشن جو بھی ہے حکومت پر، ہاں جی، وہ عمران خان کا جو بھی وہاں پر کیمپ اور سلسلہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ایک مرتبہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ریاست میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی ڈیٹ جو ہے وہ قائم رکھ سکتی ہے. اس کے لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اب عمران خان نہیں ہے، اس کے ڈرائی ہارڈ ورکرز بھی ساتھ چلے گئے ہیں یا اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، اور انہوں نے اس موقع پر یہ آپریشن کیا. اس کے لیے انہوں نے ATA کورٹ سے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے کہ ایڈمنسٹریٹو جج سے وارنٹ بھی لیا تلاشی کا. سیکشن 47 کے تحت وہ پولیس جو ہے کسی بھی مقام کی تلاشی لے سکتی ہے، اور سیکشن 48 CRPC جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص تلاشی لینے کے لیے رستہ نہ دے، دروازہ نہ کھولے، تو دروازے کھڑکیاں توڑ کر بھی اندر داخل ہوا جا سکتا ہے. تو یہاں تک تو پولیس کا موقف ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے پولیس کے پاس کوئی انفارمیشن بھی ہو کہ ان کے گھر میں کوئی ایسی چیزیں ہیں، لیکن اس میں دو اور قانونی پوائنٹ آ جاتے ہیں. جی، ایک قانونی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسی ریکوری آپ ایک ایسی جگہ سے کر لیتے ہیں جہاں ملزم موجود نہیں ہے. جی، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کی رہائش گاہ سے کسی ورکر کو پکڑا ہو. جی، ملزم کی نشاندہی پر جب تک آپ ریکوری نہیں کرتے تو اس کی قانونی نقطہ نظر سے وہ ویک ایویڈنس ہوتی ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، ہاں جی، اس مقدمے میں یہ شو کیا گیا کہ ان کو روکا گیا جی، اور ان سے پوچھا گیا. انہوں نے خود گاڑی سے اتر کر اپنے کار کی ڈگی میں پڑی ہوئی ہیروئن جو کہ بیگز میں تھی وہ برآمد کروائی. ان کی نشاندہی پر وہ چیز برآمد کی. جی، صحیح. اب عمران خان کے گھر سے اگر پٹرول بم یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ملی ہیں جی، اور کوئی ملزم نہیں ہے جس کی وہ نشاندہی پر یا عمران خان نہیں ہے وہ چیزیں برآمد ہوئی ہوں، تو ایسی پڑی ہوئی جو اس طرح کی ریکوری جو ہے اس کو کوئی زیادہ قابل اعتبار نہیں سمجھا گیا. پھر ایک اور سیکشن ہے ہمارا جی، 103 CRPC. جی، وہ یہ کہتا ہے، یعنی یہ تو کہا گیا ہے کہ اگر وارنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ملزم بھاگ سکتا ہے جی، یا چیز کو غائب کیا جا سکتا ہے، تو آپ سیکشن 48 CRPC کے تحت وجوہات لکھ کر بغیر وارنٹ کی بھی تلاشی لے سکتے ہیں. صحیح. لیکن ایک چیز جو بہت لازمی ہے جسے ہر صورت میں پولیس نے جس کو کمپلائی کرنا ہوتا ہے وہ ہے 103 کی قدغن. جی، قدغن کیا ہے؟ جی، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ گھر کی پریمیسز کی تلاشی لیں گے جی، تو اس پریمیسز کے ارد گرد جی، اس کے نیئر بائی جو اس کے ہمسائے ہوں گے، جی، ریزیڈنٹس ہوں گے، جی، یا کوئی شاپ کیپر ہے، ان کو آپ گواہ بنائیں گے. جی، صحیح. اور ان کو گواہ بنانے کے لیے آپ نوٹس انڈر سیکشن 160 جاری کریں گے CRPC. جی، صحیح. آپ نے بلائیں گے کہ یہ ہم تلاشی لینے لگے ہیں جی، اور قانونی طور پر آپ پابند ہیں کہ آپ تلاشی کے اس عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. اچھا، صحیح. اور اگر وہ شامل نہ ہو تو اس کے خلاف پھر کارروائی بھی ہو سکتی ہے، کرنزہ وغیرہ بن کے جا سکتا ہے. اب عمران خان صاحب کے جو ہمسائے ہیں، جی، جن میں سے میرے اطلاع کے مطابق ایک اعتزاز آصل صاحب ہمارے نامور ہاں، شخصیت ہے، اور ان کے بھائی کا گھر بھی ساتھ ساتھ ہے، جی، یا کوئی اور جو بھی ادھر رہتے ہیں، جی، یا ان میں سے کسی کو ساتھ لیا گیا، جی، اور اگر لیا گیا تو کیا ان کو نوٹس جاری کیا گیا؟ صحیح. اور نوٹس جاری کیا گیا تو کیا انہوں نے تعمیل کی یا ان کے کسی گھر کے فرد نے؟ تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ وہاں سے کی گئی ریکوری کو مشکوک بنا دیتی ہے، اس کی لیگل حیثیت کو ختم کر دیتی ہے. بلکہ خان صاحب اگر آپ دیکھیں تو طاہر صاحب
کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کا تو اس کو گواہی سمجھ لیں یا ان کا بیان آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا گھر ساتھ موجود ہے کہ پولیس کرین کے ساتھ دیواریں توڑ رہی تھی, تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں تھا, بلکہ وہ جس طرح آپ قانونی پہلو بتا رہے ہیں وہ اسی طرح قانونی پہلو بتا رہے تھے, تو ان کی تو گواہی الٹا پولیس کے خلاف آ گئی. جی ہاں, یہ جو ہے انہیں پولیس کو ہو سکتا ہے پولیس جو ہے اس اپنی کمی کو پورا کر لے. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ڈائی ہارڈ قسم کے ورکر جو باہر سے انہوں نے پکڑے ہوں گے انہیں گھر میں شو کر کے ظاہر کرے کہ یہ فلاں جو ہے ان کا جو سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر ہے, اس کی نشاندہی پر یہ چیزیں برآمد ہوئیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی گواہ جو ہے ادھر ہی کوئی قریب کے وجوہات دیکھے کہ قریب کے گواہ کوئی اویلیبل نہیں تھے تو کوئی دور کے گواہوں کو, پرائیویٹ گواہوں کو ڈال دے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں شاید خان صاحب یہ جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے حکومت نے اپنے ریٹ کو بحال کرنے کے لیے آج یہ آپریشن کیا, تو یہ تو پھر بزدلانہ طریقہ نہیں ہے ریٹ بحال کرنے کا. ریٹ اگر واقعی بحال کرنی تھی تو عمران خان کا وہاں موجود ہونا ضروری تھا. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے بھی بزدلانہ حرکت کی اور پنجاب پولیس نے بھی یہ بزدلانہ حرکت کی ہے. مانگڑ صاحب, یہاں کوئی قانون کی بات نہیں ہے. ہاں, بدقسمتی سے یہاں ضد چل رہی ہے, یہاں غصہ نکالا جا رہا ہے, یہاں انتقام کی سیاست چل رہی ہے. بالکل صحیح. اور جو کہ افسوسناک ہے ہمارے ملک کے لیے بھی, اور جس طرح سے بدامنی پیدا ہو رہی ہے ملک میں, ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے اس طرح. خان صاحب, جب آپ یہاں 14 دن یہاں جب عمران خان کا دھرنا تھا تو آپ لیڈ کر رہے تھے, اور بلکہ جو یہ سیاستدان کہتے ہیں نا فرنٹ سے لیڈ کرنا, ہم نے آپ کو دیکھا فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے اور دوسری طرف سے آپ پہ لاٹھیاں بھی برستی تھیں. آپ کے کئی افسران کو انہوں نے تختہ مشق بھی بنایا. اس وقت نہ تو رینجر آپ کی سپورٹ کے لیے آتی تھی اور نہ کوئی ایسا ٹیلی فون آتا تھا کہ جناب علی آپ یہ کر دیں, بلکہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ خود عمران خان صاحب اور ان کے جو قیادت مرکزی قیادت کے لوگ ہیں وہ کارکن آپ سے چھڑا کے لے جاتے تھے. تو اس وقت کدھر سے فون آتے تھے اور آپ کو بے بس جب آپ ہو جاتے تھے؟ دیکھیں, بہت سی چیزیں ہیں جو میں کھل کے شاید نہیں بتا سکتا. بہرحال 2014 کے دھرنے میں اس وقت مجھے جب ایس ایس پی زخمی ہو گئے تھے, ایس ایس پی صاحب نے لکھ کر دے دیا تھا کہ وہ فورس یوز نہیں کر سکتے, آئی جی صاحب نے بھی جواب دے دیا تھا, تو مجھے اس وقت لایا گیا تھا. صحیح. اور میں نے جو ہے اپنی جو پولیس فورس ہے اس کو آرگنائز کیا فوری طور پر, ان کو جرأت دلائی, اور اس کے بعد میں نے فورس بھی یوز نہیں کی. صحیح. مجھ سے پہلے فورس یوز ہوئی ہے. صحیح. میں نے بغیر فورس کے, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 1600 بندے پکڑے اچھا ایک ہفتے کے اندر. صحیح. یہ اس لیے پکڑے کہ یہ جو بھی مجمع تھا وہ انلافل اسمبلی تھی. اس وقت عمران خان صاحب کی جو اسمبلی تھی وہ انلافل تھی. صحیح. اسے ڈی سی نے انلیگل یا انلافل اسمبلی 144 کی وائلیشن وہ جو دھرنا تھا, لہذا جو بھی شخص انلافل اسمبلی میں شامل ہوتا ہے وہ 144 کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جرم 188 پی پی سی اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے. لہذا ہم کرتے یہ تھے کہ ان کے جلسے میں جو شرکت کرنے والے یا جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے یا جلسے سے شرکت کر کے نکلتے تھے انہیں بڑا ڈسکریٹلی ہم پکڑتے تھے. صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس خاموشی سے ہم گرفتار کرتے تھے, کوئی میڈیا میں آپ کو فوٹیج نہیں ملے گی ان بندوں کو گرفتار کرنے کی. اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کافی گرم بھی تھے, میرا نام لے لے کہ مجھے دھمکی بھی دے. ہاں جی, صحیح بات ہے. ہاں جی. لیکن میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا, جبکہ کسی بھی ادارے کی سپورٹ نہیں حاصل تھی بلکہ مخالفت زیادہ تھی. صحیح. اس میں جو ہے آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس وقت ایک یہی طریقہ تھا, کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ ہدایات تھیں کہ ابھی ہم فورس یوز نہیں کرنی, ہم نے کوئی لاشیں پرووائڈ نہیں کرنی. خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب بڑی حکمت عملی کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے تھے, اور چودھری نثار صاحب کہ آپ جو بھی کرنا ہے آپ دوسرے طریقے استعمال کریں, اور گرفتاری کو ہم نے ایک ٹول بنایا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ ہمارا یہ ٹول ہی توڑ دیا گیا. وہ ایسے ہوا کہ رات کو 10:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کا چیمبر کھلتا ہے جی. ہمارے ایک محترم وکیل ہیں پی ٹی آئی کے نیاز اللہ نیازی صاحب جی, وہ کورٹ میں بیٹھتے ہیں اور ایک ریٹ پٹیشن تیار کرنے شروع کرتے ہیں صرف ایک بندے کی طرف سے. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی جو چیف جسٹس صاحب کے پی ایچ ای عملہ جو ہے تھانوں میں فون کرنا شروع کر دیتا ہے
کہ جو بھی 144 کی وائلیشن کی FIR درج ہوئی ہیں وہ FIR سے نقلیں جو ہے ہمیں بھجوائیں. صحیح. اور پھر رات کو 1:10 پر اس رٹ کے حوالے سے جو کہ ایک بندے کے لیے تھی، صحیح. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم آرڈر جو ہے وہ مجھے فیکس ہوتا ہے، جس میں لکھا گیا تھا، جو کہ ایکچولی سپرنٹینڈنٹ جیل کے نام پر تھا آرڈر، کہ جتنے بھی بندے 144 کے تحت پکڑے ہیں ان کو ریلیز کر دیا جائے. ایکچولی چونکہ اسلام آباد میں مجسٹریسی سسٹم ہے، ہم عام کورٹس کی روبرو میں پیش نہیں کرتے تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ کے پیش نہیں کرتے تھے. 144 کا جو ٹرائل وغیرہ ہے سارا یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کرتا ہے. ہم اس مجسٹریٹ کے پیش کرتے تھے، تو انہوں نے آرڈر کیا کہ ان تمام کو چھوڑ دیا جائے.